اور زندگی تبھی تک ہے جو ظاہری کہ جب تک بدن کے اندر روح ہوتی ہے. روح جب نکل جائے تو چاہے جتنا بھی خوبصورت آدمی ہو مردہ ہی ہوتا ہے. جتنے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہو جب تک غسل نہ ہو تو اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، بدن نجس ہو جاتا ہے. تو اس کی جو قیمت ہے وہ روح ہے ایکچولی. اور ظاہر ہے جن کی روح بزرگ ہوتی ہے وہ ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا اس کی کہ ظاہر کیسا ہے. ظاہر ہمارے دنیا کی چیزوں میں میٹر کرتا ہے کہ انسان ظاہری چیز دیکھتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں اچھی بات بھی ہے، لیکن ایکچوئل انسان کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کسی کو دیکھیں اور آپ امپریس ہوں اس کی لک سے، لیکن جب آپ اس سے بات کرنا شروع کریں تو آپ بولیں یہ تو کسی کام کا آدمی نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو لباس بڑے اچھے پہنا ہوا ہے، برانڈڈ کپڑے پہنا ہوا ہے، خوشبو بھی اچھی لگایا ہوا ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ اصل میں انسان کی فطرت اور نیچر جو ہے نا وہ وہی ہے جسے خدا نے بنایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ باطن ہے. اگر انسان کا باطن، اس کا انر خوبصورت نہیں ہے تو باقی کوئی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے. آپ بہترین جگہ پہ چلے جائیں، خوبصورت جگہ ہو، سینری ہو، بہترین کھانا آپ کے سامنے رکھا ہو، لیکن اگر آپ کو بخار ہے تو آپ کا زبان کوئی بھی ذائقے کو چکھ نہیں پائے گا. کیوں ہے؟ مطلب بہترین کھانا ہے، بہترین جگہ ہے، بہترین انوائرمنٹ ہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا نہیں، مریض. ایک مرض انسان کے مادی سٹرکچر کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، یعنی زبان کا ذائقہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. چکنی چکیں آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں. یہ تو وہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے اور اگر وہ بیمار ہو تو پھر آپ سوچیں کہ انسان کے ساتھ کیا ہوگا. اسی لیے خدا نے یہ بہت، یعنی انسان جو ہے وہ قرآن جہاں انسان کو ڈیفائن کر رہا ہے، انسان کو بڑا کمپلیکیٹڈ ڈیفائن کر رہا ہے. انسان آسان نہیں ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن خدا نے اس کو بنا کر خود جو ہے وہ تبارک اللہ بھی کہا ہے کہ خود اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے بھئی کتنی زبردست چیز بنائی ہے. اور وہاں بہرحال انسان کو اور بھی طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، لیکن ظاہر ہے خدا جانتا تھا کہ یہ اتنی کمپلیکس پروڈکٹ ہے میری کہ اس کی ہدایت کے لیے مجھے اپنے بندے بھیجنے پڑیں گے، کیونکہ یہ خود ہدایت نہیں کر پائے گا اور نہیں کر سکتا آدمی. جب انسان نہیں دیکھ سکتا دیوار کے ادھر تو وہ اپنے اندر کیسے جھانکے گا؟ وہی اس کو ہدایت دے سکتے تھے جو نہ صرف اسے جانتے ہوں بلکہ قیامت کی خبریں بھی ان کے پاس ہوں، اور وہ خدا ہی ہے کہ جو دے سکتا ہے. مثال کے طور پر بڑی سادی سی مثال ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ انسان اپنے نمائندوں کو بھیجے یا اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجے، تو بالکل ایسی ہی جیسے کوئی بھی کمپنی پروڈکٹ بناتی ہے اور اس کی جو ہے وہ لانچ کے لیے یا اس کی سیلز یا مارکیٹنگ کے لیے اپنے ٹرین بندوں کو بھیجتی ہے. ہر آدمی کو پکڑاتی نہیں ہے ہاتھ میں کہ بھائی تم جاؤ بیچو. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی پروڈکشن میں کیا جو ہے وہ ایلیمنٹ یوز ہوئے ہیں، اس کو یوز کرنے میں کون سے جو ہے وہ سیفٹیز کا خیال رکھنا ہے، کون سی پریکاشن. سمپل سی ہے، آدمی اس میں کوشش ہی نہیں کرتا. چھوٹی سی چیز ہو، آدمی کہتا نہیں ہماری اپنی کمپنی آئے گی، ٹریننگ دے گی، اس کے بعد آپ یہ، ورنہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح خدا نے جب انسان کو بنایا ہے تو خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے. ظاہراً انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آج کل کے دور میں کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، حجاب کی کیا ضرورت ہے، خمس کی کیا ضرورت ہے، اور اس طرح روزے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ سائنٹیفکلی بھی ابھی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ پروف ہوتی جا رہی جس کا تعلق بدر سے. لیکن یہ پھر بھی یہ سب یہی ہے. انسان ساری زندگی نماز نہ پڑھے، خدا نہ خواستہ گمراہ ہو، لیکن آخر میں توبہ ہو جائے اگر، اور واقعی حقیقی توبہ ہو جائے تو خدا اس کو لے جائے گا. خدا کو ہماری روزوں، نمازوں، عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو خدا کہلانے کے لیے. اگر آپ خطبہ فدکیہ دیکھیں جو مشہور ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، اللہم صلی علی محمد. آپ کو پتہ ہے کہ اچھا خاصا بڑا طولانی خطبہ ہے اور اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں، بہت سارے موضوع ہیں کہ جس پر گفتگو کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے. اس کا ایک حصہ بہرحال آپ کی خدمت میں اذان عالی میں کہ بی بی نے وہاں پر یہی خطاب کرتے ہوئے کہ جب سامنے والوں کو یہ کہا ہے کہ
تم نے وہ پیمان جو وعدہ تھا اسے توڑ دیا ہے، اور یہ جو عہد تھا، اور تم جنگ پر آ گئے ہو، اور تم وہ ہو کہ جنہوں نے رسول کو بھی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ پھر وہاں بی بی یہ فرماتی ہیں کہ تم نے جسے بچا کے رکھا تھا تم نے اسے اگل دیا ہے، وہ جسے تم ہضم کر چکے تھے اسے بھی تم نے نکال دیا ہے۔ یعنی یہ بہت، آپ سمجھیں کہ یہ وہ گفتگو کر سکتا ہے جو انسان کے سٹرکچر سے واقف ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کون سی چیز تھی جسے انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، یعنی وہ منافقت، یعنی وہ جو اسلام آنے سے چھپ گیا تھا معاملہ، کہ چلو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو چلو کور اپ ہو گیا۔ بی بی کہتی ہیں جسے تم نے حفظ کر کے یعنی بچا کے رکھا تھا وہ نکل آیا ہے باہر۔ اور وہاں جو خوبصورت، یعنی اللہ اس سے بہتر انسان، ابھی مولا علی کے خطبے اس کے بعد یہاں پہ یاد ذہن میں رکھیے گا کہ رسول خدا کے خطبوں کے بعد، بیانات کے بعد، یہ خطبہ پہلے ہے۔ ابھی مولا امیر نے خطبے دینا شروع نہیں کیے، یقیناً بیانات دیے ہیں۔ اکثر خطبے جو جتنے بھی ہمیں مولا کے نہج البلاغہ وہ بعد کے ہیں، یعنی ابھی وہ درمیان میں وہ خاتون کہ جس کا کلام رسول کے ساتھ ملتا جلتا، جس کے خطبوں کا لحن حیدر قرار کے خطبوں کے ساتھ ملتا، وہ گفتگو کر رہی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اگر تم سب بھی کافر ہو جاؤ، یعنی جیسے پہلے کافر تھے بہت سارے، اگر سب بھی کافر ہو جائیں، سب بھی کافر ہو جائیں تو بھی خدا کی خدائی پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ توحید کو جو سمجھتا ہو وہ یہ بات کر سکتا ہے۔ اور وہاں بہرحال بعد میں جو سامنے تھے انہوں نے بی بی کے مقام کو، بی بی کی عصمت کو، سب کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے، مگر بہرحال وہ ایک مشکل جو دنیا کی ہوتی ہے، دنیا پرستی اور دولت کہہ لیں یا مقام، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ڈیزگنیشن اور پوسٹ سے محبت ہوتی ہے، تو وہ بہرحال ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ آئیں۔ تو وہاں پر اذان محترم آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب تک ہم اپنی معرفت نہیں کریں گے، انسان اپنی معرفت نہیں کرے گا، اسے پہچانے گا نہیں، جب تک وہ اس راستے کو طے نہیں کر سکتا۔